ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ مزید ایسے بہترین معلومات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بغداد عراق کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ماضی میں خلافت عباسیہ کا مرکز تھا۔ دجلہ کے کنارے بغداد نامی بستی کافی عرصہ سے آباد تھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لغ نامی ایک بت سے منسوب تھی، جبکہ داد فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی عطیہ ہے۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے بغ کا عطیہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بغ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جانے لگا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ کے معنی میں ہے، اور بعض مورخین کی نکتہ رسی نے اسے باغداد کی صورت میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ نوشیروان عادل اس جگہ باغ میں بیٹھ کر داد انصاف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حوالہ سے یہ بغداد کہلانے لگا۔ لیکن جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت و خلافت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو مدینہ الاسلام کے نام سے خلیفہ منصور عباسی نے ایک عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھی، جو سرکاری کاغذات میں مدینۃ السلام کہلاتا تھا، لیکن اس کا روایتی اور تاریخی نام بغداد ہی رہا۔ بغداد ایک زمانہ میں عروسی البلاد کہلاتا تھا۔ اسلامی سلطنت و خلافت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر اہمیت حیثیت حاصل تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باسطوت حکمرانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا اور دنیا بھر کے اہل و علم دانش کا مرجع تھا۔ مگر عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کے زوال کا اثر بغداد پر بھی پڑا۔ جب فروری 1285 میں منگول سردار ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے آخری تاجدار معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا تو نہ صرف عظیم الشان عباسی سلطنت و خلافت تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو گئی، بلکہ ہلاکو خان نے بغداد کی بھی اینٹ سی اینٹ بجا دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کتب خانے جلا دی گئی، علماء و دانشور تہ و تیغ کر دی گئی اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگی، گرچہ وہ اب اسلامی خلافت کا پایہ تخت نہیں رہا تھا، مگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس کی عظمت کی روایات موجود تھیں۔ مگر 1401 میں اسے امیر تیمور لنگ کی الغار کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بھی بغداد پر قبضہ کے بعد قتل عام کا بازار گرم کر دیا، جس میں بغداد کی ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ نشانہ بنا۔ پھر بغداد نے تقریباً ایک صدی سکون سے گزاری اور وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ 1508 میں ایران کے صفوی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ اس طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بغداد پر صفویوں کے قبضے سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیمان نے 1534 میں ایک بڑے معرکہ کے بعد بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ سلطان سلیمان نے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مسمار شدہ مزارات دوبارہ تعمیر کرا اور بغداد کے علمی تشخص کو دوبارہ بحال کیا۔ 1622 میں ایرانی حکمرانوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور شاہ عباس اول نے بغداد پر قبضہ کر لیا، لیکن 1638 میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے پھر بغداد پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد مسلسل 3 صدیوں تک بغداد اور عراق کی خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہ علاقہ میسور پوٹیا کے نام سے عثمانی سلطنت کا ایک نیم خود مختار صوبہ تھا، جہاں عثمانی خلیفہ کا نمائندہ انہی کا حکمران تصور ہوتا تھا۔ البتہ زیادہ تر اختیارات مقامی گروہ اور مقتدر طبقات کے پاس ہی رہتے تھے۔ ایک انگریز جنرل مارڈ نے 1917 کو بغداد پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعے بصرہ اور بغداد پر برطانوی حکومت جبکہ موصل پر فرانس کی عملداری تسلیم کر لی گئی، مگر 1918 میں برطانیہ نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ یوں عراق برطانوی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ مارچ 1921 میں قاہرہ کانفرنس ہوئی جس کی صدارت برطانوی وزیر اعظم نے کی اور اس میں یہ تقسیم طے پائی کہ شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ 1933 کو عراق کے نئے بادشاہ فیصل کے انتقال پر فیصل کا بیٹا شاہ غازی عراق کا حکمران بنا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس خطہ میں برطانوی اقتدار کا مخالف تھا اور اس نے فلسطین پر برطانوی قبضہ کی مذمت کی تھی۔ چنانچہ وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا نوعمر لڑکا فیصل ثانی عراق کا بادشاہ قرار پایا۔ 1958 میں عراقی فوج کے بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم نے فیصل ثانی کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے اقتدار سے محروم کر کے عبدالسلام عارف حکمران بنے اور پھر عبدالرحمن عارف عراق کے صدر ہوئے۔ ان کے بعد جنرل حسن البکر نے اقتدار سنبھالا اور پھر 1979 کو باعث پارٹی کے لیڈر صدام حسین عراق کی حکومت
حکمران بن گئے، جنہیں 2003 میں امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ فوجوں نے شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا اور عراق کا اقتدار امریکی اتحاد کی فوجوں نے سنبھال لیا۔ 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے وجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ 2003 کی جنگ کے بعد سے اب تک بغداد آج بھی انتشار کا شکار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔